सोचें एक ऐसी कौम का मंजर जो पहाड़ों को काटकर महल बनाती थी, ताकतवर थी, लेकिन दिलों में अल्लाह का खौफ न था। ये लोग अपनी अक्ल, ताकत और दौलत पर गुरूर करते थे, लेकिन सच्चाई और हक को नजरअंदाज कर देते थे। अब तसव्वुर करें, एक नौजवान इसी कौम में पैदा हुआ और इसी कौम में पला बढ़ा, जिसके अल्फाज में ताकत थी, लेकिन उसकी ताकत के पीछे अल्लाह की रहनुमाई छुपी थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन था और किस तरह अल्लाह ने उसे अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा? ये नौजवान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे। इनकी पैदाइश कौम समूद में हुई, जो शुमाली अरब के पहाड़ों में आबाद एक ताकतवर और ज़हीन कौम थी। ये कौम दुनियावी तरक्की में आगे थी, मगर रूहानी अंधेरों में गुम थी। ये लोग बुतों की इबादत करते थे। गुरूर और तकब्बुर इनके दिलों में घर कर चुका था। इसी आलम में हजरत सालेह अल्लाह की तरफ से एक मौजिज़ा बनकर कौम आद में ही पैदा हुए, ताकि वो अपनी ही कौम को सच्चाई और तौहीद की रोशनी दिखाएं। आपकी ज़िंदगी का मकसद वाज़े था, एक ताकतवर इल्म व अक़ल से भरपूर कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत देना और शिर्क व जुल्म से बचाना। हजरत सालेह अपनी कौम में ईमानदारी, इल्म और नेक किरदार की वजह से कौम आद में मशहूर इंसान थे। अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिदायत का नूर डालकर उन्हें नबूवत अता फरमाई। ये नबूवत उनके लिए एक आला मकसद थी, कौम को शिर्क व जुल्म से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके सामने खड़े होकर कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वो सबका पैदा करने वाला और सब पर कादिर है। बुतों की पूजा छोड़ दो, ये ना तो ताकत रखते हैं, न नजात दे सकते हैं। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी ही इंसान की हिफाजत और कामयाबी का जरिया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों और आम लोगों को समझाया कि अल्लाह की निशानियां वाज़े हैं और उसकी कुदरत की नज़रअंदाजी इंसान को तबाही की तरफ ले जाएगी। कौम समूद ने भी कौम आद की तरह अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने अपनी ताकत, दौलत और कबायली इज्जत पर गुरूर किया और बुतों को माबूद मानने में मुस्तकिल मिजाज रहे। सरदारों ने आपके पैगाम को रद्द किया, मजाक बनाया और बाज ने तो आपके खिलाफ साजिशें भी शुरू कर दी। ये सरकशी इस बात की दलील थी कि सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं, अल्लाह का मोजज़ा कौम को सच्चाई का पता देगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर फिर भी सरदारों और जालिम लोगों ने इनकार किया और कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अल्लाह की तरफ से कोई मोजज़ा दिखाओ ताकि हम भी यकीन कर सकें। ये मुतालबा उनके गुरूर और शक की अक्कासी था, क्योंकि वो अपने बुतों और ताकत पर इतने फ़ख्र करते थे कि दिल से ईमान लाना उनके लिए मुश्किल था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत के साथ कौम की इज़्ज़त को अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका बनाया और मोजज़ा तलब करने की इजाज़त दी, ताकि हकीकत वाज़े हो जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और फरमाया, ए अल्लाह, ये लोग मुझसे मोजज़े की बात मांग करते हैं और मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू मुझे रुस्वा ना करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। फिर अचानक कौम की आंखों के सामने एक अजीम मोजज़ा हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा, पहाड़ की तरफ देखो। जब लोगों ने पहाड़ की तरफ देखा तो पहाड़ की एक बड़ी चट्टान से एक ऊँटनी निकली। ये ऊँटनी सिर्फ एक आम जानवर नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। ये ऊँटनी कौम के लिए एक जिंदा मोजिज़ा था, ताकि वो अल्लाह की ताकत और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर यकीन कर सके। ऊँटनी की मौजूदगी ने कौम को चौंका दिया। पूरी कौम हैरान हो गई कि आखिर इस पहाड़ से ऊँटनी कैसे जाहिर हुई। लेकिन गुरूर के बावजूद बाज़ लोगों ने फिर भी ईमान लाने से इनकार किया। जब ऊँटनी पहाड़ से जाहिर हुआ तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी को खुद पालना शुरू किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी के लिए एक ख़ास उसूल मुकर्रर किया।
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو روزانہ پانی پینے کا حق دیا جائے تاکہ وہ زندہ اور صحت مند رہے اور قوم سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، کوئی عام جانور نہیں۔ یہ حکم واضح تھا کہ اونٹنی کے لیے پانی ہر وقت موجود ہونا چاہیے اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکم کی پابندی کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اس اونٹنی کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سختی سے سمجھایا، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اسے نقصان نہ پہنچاؤ، نہ مارو، نہ پریشان کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا منع کرنا واضح تھا کہ اگر کسی نے اس معجزے کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ یہ قوم کے لیے آخری موقع تھا کہ وہ اپنی غرور اور شرک سے باز آئیں اور اللہ کی ہدایت کو قبول کریں۔ اس لمحے ہر شخص جان گیا کہ یہ معجزہ نہ صرف اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے بلکہ ایک اخباری پیغام بھی ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی سزا لازم ہے اور اس کا راستہ صرف توحید اور اطاعت ہے۔ قوم کے کچھ سردار جو غرور اور طاقت میں مغرور تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ماننے کے بجائے سازش پر اتر آئے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو نقصان پہنچا کر اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ نبی کی بات پر یقین نہ کریں اور وہ پیغام ختم ہو جائے۔ یہ سازش ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح طاقتور لوگ حق کی روشنی دیکھ کر بھی اپنی انا اور سرکشی کی وجہ سے اسے رد کر دیتے ہیں۔ سرداروں اور کچھ بد کردار افراد نے مل کر اس اونٹنی کو پکڑا اور پھر اس کے بعد کہیں دور لے جا کر اونٹنی کو مار ڈالا۔ کچھ دن تک یہ بات کسی کو پتہ نہ چلی، لیکن آخرکار حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اونٹنی کو کچھ لوگوں نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قوم کے لیے ایک خوفناک عمل تھا۔ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی اور اس کا قتل نہ صرف ظلم بلکہ نافرمانی کا اظہار تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بارہا سمجھایا تھا، سختی سے منع کیا تھا، مگر کچھ لوگ پھر بھی سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کو خبردار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ تھا، اس اونٹنی کو قتل کر کے تم لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کا عذاب تمہارے لیے قریب ہے، تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی گئی ہے، اپنی سرکشی چھوڑ دو، توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو اپنے لیے اللہ کے دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ مہلت ایک موقع تھی، ایک آخری انتباہ تھا تاکہ قوم اپنی عقل اور دل کو استعمال کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بچائے۔ یہ 3 دن وقت کا آخری تحفہ تھا جس میں وہ اپنی غلطیوں کا ادراک کر سکتے تھے، لیکن قوم کے سردار اور طاقتور لوگ پھر بھی اپنے غرور میں مبتلا رہے۔ انہوں نے اللہ کی نشانی اور نبی کی تنبیہ کو نظر انداز کیا اور صاف لفظوں میں کہا، ہم توبہ نہیں کریں گے اور اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم پہلے چل رہے تھے۔ اللہ کی نافرمانی اور توبہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے قوم سمود پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب اتنا شدید سخت تھا کہ زمین و آسمان میں زلزلے کی مانند ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف دھواں، گرد و غبار اور خوفناک شور تھا، اور لوگ اپنی طاقت کے باوجود اللہ کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ زمین کانپنے لگی اور اونچی اونچی عمارتیں گر کر تباہ ہو گئیں، اور آسمان سے ایک چیخ نکلی۔ یہ چیخ نہ صرف آواز تھی بلکہ اللہ کی طاقت اور غضب کی علامت تھی، جو قوم کو جھنجھوڑنے اور ان کی سرکشی کا بدلہ دینے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ قوم کے ہر فرد کو اس لمحے اپنے کیے پر پچھتانا پڑا، مگر توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ زمین کے ان بڑے بڑے زلزلوں نے اور آسمان کی طرف سے عذاب کی شکل میں آئی ہوئی اس چیخ سے لوگوں کے دل خوف زدہ ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورے قوم سمود کا خاتمہ ہو گیا،
اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ طاقتور سردار، عام لوگ سب اللہ کے غضب کے سامنے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور توحید پر ایمان لائے تھے، اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ یہ نجات واضح کر رہی تھی کہ ایمان، اطاعت اور اللہ کی ہدایت پر چلنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ ان کے بچ جانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ سبق یاد رکھیں کہ سرکشی اور غرور کا انجام صرف تباہی ہے، جبکہ ایمان اور اطاعت زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عذاب کے بعد اہل ایمان نے دوبارہ اپنے رہائش کا بندوبست کیا اور پھر آرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ وہ اب اس دنیاوی جھنجھلاہٹ اور سرکشی کے انجام کو دیکھ کر اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ قوم اب ان کی ذمہ داری نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے اپنی خودی اور غرور کے سبب اپنا راستہ خود چن لیا تھا۔ حضرت صالح کی اس کارروائی سے واضح ہوا کہ نبی کی ذمہ داری پیغام پہنچانے تک ہے، لوگوں کے اعمال اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت قبول کرنا، ایمان اور اطاعت پر قائم رہنا ضروری ہے، اور غرور اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اللہ کے معجزات اور انتباہات کو سنجیدگی سے لینا سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔